کہ آخر میں یہ بات بتانی بھی ضروری ہے کہ 15 شعبان کے تعلق سے چند باتیں ایسی ہیں جو شریعت میں ثابت نہیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات فیصلے کی رات ہے، یعنی اس دن پورے سال کا فیصلہ ہوتا ہے اور اسے وہ فیصلے کی رات کہتے ہیں اور شب بارات کہتے ہیں۔ اس کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہیں ہے کہ وہ رات فیصلے کی رات ہے۔ دیکھتے ہیں کہ شریعت میں کس چیز کو کہا گیا ہے فیصلے کی رات، کون سی وہ رات ہے۔ سورۃ الدخان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی حامیم قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی، یعنی قرآن مجید کی، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ فیصلے کی رات کون سی رات ہے؟ جس میں قرآن نازل ہوئی، جو بابرکت کتاب ہے، لیلۃ مبارکہ انا انزلناہ، یعنی ہم نے اس کو نازل کیا فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، مبارک رات میں، وہ رات ہے جس میں فیہا یفرق کل امر حکیم، جس میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بابرکت رات یعنی لیلۃ المبارکہ سے مراد شب قدر یعنی لیلۃ القدر ہے، کیونکہ قرآن ہم جانتے ہیں کہ نازل ہوا لیلۃ القدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے بابرکت رات میں نازل کیا، اور یہ وہ بابرکت رات ہے جس میں تمام مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو قرآن نازل ہوا بابرکت رات میں جس میں تمام مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں قرآن کا نزول ہوا، اور لیلۃ القدر رمضان میں ہے نہ کہ شعبان میں ہے، کیونکہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں لیلۃ مبارکہ ہے، اور یہ وہی ہے رات جس میں ہر مضبوط فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی ایک سال کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں، اسے اس چیز کو پھر اس چیز کے بارے میں یہ کام سپرد کیا جاتا ہے، اس کو نافذ کرنے کے لیے ایک سال کے جو کام ہے۔ تو یہ 15 شعبان نہیں بلکہ یہ رمضان میں ہے، یہ رمضان میں ہے، اس لیے یہ سمجھنا کہ یہ شعبان کی 15 تاریخ ہے، یہ غلط بات ہے۔ دوسری غلطی جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں قیام کرنا، 15 شعبان کی رات میں قیام کرنا اور دن میں روزہ رکھنا، یہ وہ عبادت کرتے ہیں، دن میں رات بھر عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ اس تعلق سے جتنی بھی حدیثیں ہیں، شعبان کی 15 شعبان کے قیام اللیل کے تعلق سے، رات میں قیام کرنے کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں ہیں، سب تمام کی تمام ضعیف حدیثیں ہیں، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ اور دن میں روزے رکھنے کے تعلق سے جو حدیثیں ہیں وہ بھی ضعیف حدیثیں ہیں یا موضوع حدیثیں ہیں۔ تو قیام کے تعلق سے حدیثیں یا تو ضعیف ہیں یا موضوع ہیں، اور سیام کے تعلق سے، روزے رکھنے کے تعلق سے جو حدیثیں ہیں وہ تمام حدیثیں ضعیف ہیں، اور ضعیف حدیثوں پر عمل نہیں کیا جاتا، ضعیف حدیثوں پر عمل نہیں کیا جاتا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات میں قیام اللیل کرنا اور اس کے دن میں روزے رکھنا یہ بدعت ہے، کیونکہ اس کی اصل موجود نہیں ہے۔ یہ اصل اس کی سنت سے ثابت نہیں ہے کہ اس رات میں
اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس بدعت کا ارتکاب نہ کریں، بلکہ حافظ عراقی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نصف شعبان کی شب ادا کی جانے والی نماز کے متعلق حدیث باطل ہے۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اسے موضوعات میں ذکر کیا ہے۔ اس لیے موضوع یعنی من گھڑت روایتیں، جسے گڑھ لیا گیا ہے اور جھوٹے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح اس رات کو خاص کرنا قبرستان میں جانے کے لیے، اس کی بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے، کسی عبادت کو خاص کرنے کے لیے دلیل ہونی چاہیے سنت سے، اگر وہ دلیل نہیں ہے تو پھر یہ بدعت ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شعبان میں کوئی جشن نہیں ہے، نہ ہی اس کے نصف میں یعنی 15ویں شعبان میں یا کسی اور تاریخ میں مخصوص عبادت کوئی ثابت ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ کوئی عبادت ثابت ہو کسی بھی دن میں شعبان کے، الا یہ کہ جو پہلے گزر چکا کہ کثرت سے پورے مہینے میں روزہ رکھنا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، اور جو بھی اس کے علاوہ کوئی اور کام کر رہا ہے خاص کر سمجھ کر کہ یہ شعبان کی فضیلت میں جو حدیث میں ثابت نہیں ہے، تو یہ بدعت ہے، اور تمام بدعت گمراہی ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، تمام بدعتیں گمراہی ہے، گرچہ لوگوں کو دیکھنے میں وہ اچھی ہی کیوں نہ لگے، لیکن وہ گمراہی ہے، کیونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے، نہیں کیا ہے، تو کوئی خیر کا کام ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو نہیں بتایا ہو۔ اس لیے ان کاموں سے بچیں جو بدعت ہے۔ آج یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔